الحمد لله نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سے ہم فقہ التفسیر کورس کر رہے ہیں اور اس کورس میں ہم الحمدللہ سورہ بقرہ کی 55 آیات تک کا ترجمہ اور تفسیر کو پڑھ چکے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم آیت نمبر 56 سے لے کر 60 آیات تک کا ترجمہ اور تفسیر کو سیکھیں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے آج کے لیکچر کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ ثم بعثناکم، پھر ہم نے تم کو زندہ کیا تمہارے مرنے کے بعد شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ اس آیت کی تفسیر آسان قرآن سے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے تورات لے کر تشریف لائے تو بنی اسرائیل نے ان سے کہا کہ ہمیں کیسے یقین آئے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کتاب پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ شروع میں ان پر حجت تمام کرنے کے لیے انہیں اللہ تعالیٰ نے براہ راست خطاب فرما کر تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا، مگر وہ کہنے لگے کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے نہ دیکھ لیں گے ہمیں یقین نہ آئے گا۔ ان کے اس گستاخانہ طرز عمل پر ایک بجلی کی کڑک نے انہیں آ گھیرا، اور بعض روایات کے مطابق وہ مر گئے اور بعض روایات کے مطابق بے ہوش ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندگی دی۔ اس واقعے کی تفصیل بھی انشاءاللہ میں سورہ اعراف میں آپ کو بتاؤں گی۔ تفسیر عثمانی اس وقت کو بھی ضرور یاد کرو کہ باوجود اس قدر احسانات کے جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جب تک آنکھوں سے صریح اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو واضح طور پر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، اس پر بجلی نے تم کو ہلاک کیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہم نے تم کو زندہ کیا، اور یہ اس وقت کا حال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو منتخب فرما کر کوہ طور پر کلام الہی سننے کی غرض سے لے گئے تھے۔ پھر جب انہوں نے کلام الہی کو سنا تو انہوں نے کہا اے موسیٰ پردے میں سننے کا ہم اعتبار نہیں کرتے، یعنی وہی 70 لوگ جن کو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر لے گئے تھے، انہوں نے اللہ کے کلام کرنے کے بعد یہ خواہش ظاہر کی، یعنی یہ ڈیمانڈ کی کہ پردے میں سننے کا ہمیں اعتبار نہیں، آنکھوں سے خدا کو دکھاؤ۔ اس پر ان 70 آدمیوں کو بجلی نے ہلاک کر دیا تھا۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلی آیت وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ترجمہ، اور ہم نے تم کو بادل کا سایہ عطا کیا اور تم پر من و سلوہ نازل کیا۔ کلوا من طیبات، اور ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق بخشا، شوق سے کھاؤ۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ نافرمانیاں کر کے انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ تفسیر آسان قرآن، جیسا کہ سورہ آل عمران میں بھی آپ نیکسٹ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ سے، کہ بنی اسرائیل نے جہاد کے ایک حکم کی نافرمانی کی تھی جس کی سزا میں انہیں صحرائے سینا میں مقید کر دیا گیا تھا، لیکن اس سزا یابی کے دوران بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں جن نعمتوں سے نوازا یہاں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ صحرا میں چونکہ کوئی چھت ان کے سروں پر نہ تھی، اس لیے ان کو دھوپ کی تمازت سے
گرمی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے غیب سے یہ انتظام فرمایا کہ ایک بادل ان پر مسلسل سایہ کیے رہتا تھا۔ اسی صحرا میں جہاں کوئی غذا دستیاب نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے غیب سے من و سلویٰ کی شکل میں انہیں بہترین خوراک مہیا فرمائی۔ بعض روایات کے مطابق من سے مراد ترنجبین ہے جو اس علاقے میں افراد سے پیدا کر دی گئی تھی، اور سلویٰ سے مراد بٹیرے ہیں جو بنی اسرائیل کی قیام گاہوں کے آس پاس کثرت سے منڈلاتی رہتی، اور کوئی انہیں پکڑنا چاہتا تو وہ بالکل مزاحمت نہیں کرتی تھی۔ بنی اسرائیل نے ان تمام نعمتوں کی بری طرح ناقدری کی اور اس طرح خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ تفسیر عثمانی: جب فرعون غرق ہو چکا اور بنی اسرائیل بحکم الہی مصر سے شام کو چلے گئے، جنگل میں ان کے خیمے پھٹ گئے اور گرمی آفتاب کی پھیلی، یعنی سورج کی گرمی بڑھی تو تمام دن بادل رہتا، اناج نہ رہا تو من و سلویٰ کھانے کے لیے اترتا۔ من ایک چیز تھی شیریں، دھنیے کے سے دانے ترنجبین کے مشابہ رات کو اوس میں برستے، لشکر کے گرد ڈھیر لگ جاتے، صبح کو ہر ایک اپنی حاجت کے مطابق اٹھا لیتا۔ سلویٰ ایک پرندہ ہے جس کو بٹیر کہتے ہیں۔ شام کو لشکر کے گرد ہزاروں جمع ہو جاتے، اندھیرا ہونے کے بعد پکڑ لاتے، کباب کر کے کھاتے، مدتوں یہی کھاتے پیتے رہے۔ یعنی اس لطیف اور لذیذ غذا کو کھاؤ اور اس پر اکتفا نہ کرو، یعنی آگے کے لیے ذخیرہ جمع کر کے نہ رکھو اور نہ ہی دوسری غذا سے تبادلہ کی خواہش کرو۔ اول تو یہ کہ ذخیرہ کر کے رکھا تو گوشت خراب ہونا شروع ہو گیا، اور تبادلہ کرنا چاہا یعنی کہ مسور، گیہوں، ککڑی، پیاز وغیرہ ملے، یعنی وہ من و سلویٰ کھانے سے تنگ آ گئے تھے، پھر انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمیں اس کو کھا کھا کے تنگ آ گئے ہیں، ہمارے لیے کوئی اور چیز ہونی چاہیے۔ تو اس ڈیمانڈ کی وجہ سے، اس خواہش کی وجہ سے پھر طرح طرح کی تکالیف اور مشقتوں میں مبتلا ہوئے، کیونکہ پہلے تو من و سلویٰ بغیر کسی محنت مشقت کے کھیتی باڑی کام کے مل جاتا تھا، لیکن جب انہوں نے خواہش کی تو پھر انہیں کھیتی باڑی کام، محنت مشقت سب کچھ کرنا پڑا۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلی آیت ہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا تھا ادخلوا هذه القرية، داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ، وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور بستی کے دروازے میں، سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، جھکے سروں سے داخل ہونا اور یہ کہتے ہوئے جانا اے اللہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں، اس طرح ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب بھی دیں گے۔ تفسیر عثمانی: جب جنگل مذکورہ بالا میں پھرتے پھرتے یعنی صحرائے سینا میں پھرتے پھرتے تنگ آ گئے، من و سلویٰ کھاتے کھاتے اکتا گئے، تو بنی اسرائیل کو ایک شہر میں داخل ہونے کا حکم ہوا اور اس کا نام اریحہ تھا۔ اس میں قوم عمال کا جو قوم عاد سے تھی مقیم تھی، اور بعض نے بیت المقدس فرمایا ہے۔ اس شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے جاؤ، اور یہ شکر بدنی ہوا، یعنی سجدہ کرتے ہوئے جانا یہ جسم کا شکرانہ ہوا، اور بعض کہتے ہیں کہ براہ تواضع کمر کو جھکا کر جاؤ، اور زبان سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے جاؤ، یہ شکر زبانی ہوا۔ جو یہ دونوں باتیں کرے گا اس کی خطائیں، یعنی زبان سے بھی شکر ادا کرے اور بدن سے بھی، تو ہم اس کی خطائیں معاف کر دیں گے اور نیک بندوں کے لیے ثواب کو بڑھا دیں گے۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلی آیت ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ ترجمہ: مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی، فَبَدَّلَ الَّذِينَ، پس بدل ڈالا، ظَلَمُوا، ان ظالموں نے، قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، اس بات کو ایک اور بات سے جو ان کو کہی گئی تھی، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو نافرمانیاں وہ کرتے آ رہے تھے، ہم نے نازل کی ان پر سزا، رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، یعنی ہم نے ان کی سزا میں ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ،
یفسقون بسبب اس کے جو وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ تفسیر عثمانی: اسی صحرا میں رہتے ہوئے جب مدت گزر گئی، بنی اسرائیل من و سلویٰ سے بھی اکتا گئے تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر گزارا نہیں کر سکتے، ہم زمین کی ترکاریاں وغیرہ کھانا چاہتے ہیں۔ ان کا یہ مطالبہ آگے آیت نمبر 61 میں بھی آ رہا ہے۔ اس موقع پر ان کی خواہش بھی پوری کی گئی اور یہ اعلان فرمایا گیا کہ اب تمہیں صحرا کی خاک چھاننے سے نجات دی جاتی ہے، سامنے ایک شہر ہے، اس میں چلے جاؤ، لیکن اپنے گناہوں پر ندامت کے اظہار کے طور پر سر جھکائے ہوئے معافی مانگتے ہوئے شہر میں داخل ہونا، وہاں اپنی رغبت کے مطابق جو حلال غذا چاہو کھا سکو گے۔ لیکن ان ظالموں نے پھر ضد کا مظاہرہ کیا، شہر میں داخل ہوئے، سر تو کیا جھکاتے، سینے تان تان کر داخل ہوئے، اور معافی مانگنے کے لیے انہیں جو الفاظ کہنے کی اللہ نے تلقین کی تھی اس کا مذاق بنا کر اس سے ملتے جلتے ایسے نعرے لگاتے ہوئے داخل ہوئے جس کا مقصد مسخرہ پن کے سوا کچھ نہ تھا، یعنی مذاق اڑانے کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ جو الفاظ انہیں معافی کے لیے سکھائے گئے تھے وہ حتت ان کے تھے کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ انہوں نے اسے بدل کر جس لفظ کے نعرے لگائے تھے وہ تھا حنطہ، یعنی گندم۔ تفسیر عثمانی: تبدیلی یہ کی کہ بجائے حتت ان کے برائے تمسخر حنطت ان کہنے لگے، یعنی گیہوں، گندم، اور سجدہ کی جگہ اپنی سرینوں پر یعنی بیک سائیڈ پشت پر پھسلنا شروع کیا۔ جب شہر میں پہنچے تو ان پر طاعون پڑا، دوپہر میں 70,000 یہود مر گئے۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلی آیت ہے جو کہ آج کے ہمارے لیکچر کی لاسٹ آیت ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، چنانچہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، ہر ایک قبیلے نے اپنے پینے کی جگہ پہچان لی۔ کُلُوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ پیو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے مت چلو۔ تفسیر آسان قرآن: یہ واقعہ بھی اس وقت کا ہے جب بنی اسرائیل میدان تیہ یعنی کہ صحرائے سینا میں محصور تھے، وہاں پانی کا کوئی چشمہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ کے طور پر 12 چشمے پیدا فرما دیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ہر بیٹے کی اولاد ایک مستقل قبیلہ بن گئی اور اس طرح بنی اسرائیل 12 قبیلوں میں تقسیم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قبیلے کے لیے الگ چشمہ جاری فرما دیا تاکہ کوئی الجھن پیش نہ آئے۔ تفسیر عثمانی: یہ قصہ بھی اسی جنگل کا ہے، پانی نہ ملا تو ایک پتھر پر عصا یعنی کہ لاٹھی مارنے سے 12 چشمے نکل آئے، اور بنی اسرائیل کے قبیلے بھی 12 ہی تھے، کسی قوم میں آدمی زیادہ کسی میں کم، ہر قوم کے مطابق ایک چشمہ تھا۔ وجہ شناخت یعنی پہچان کی وجہ بھی یہی موافقت تھی، یا یہ مقرر کر رکھا تھا کہ پتھر کی فلاں جہت فلاں جانب سے جو چشمہ نکلے گا وہ فلاں قوم کا ہوگا، اور جو کوتاہ نظر ان معجزات کا انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ روز قیامت ان کو ان کی سزا دیں گے۔ یعنی پھر فرمایا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ کھاؤ من و سلوا، پیو ان چشموں کا پانی، اور عالم میں فساد پھیلاتے ہوئے مت پھرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنے انعامات کیے، یعنی بنی اسرائیل پر اتنے زیادہ انعامات کیے۔ سزا کے لیے جب میدان تیہ میں چھوڑا، وہاں کھانے پینے کا انتظام کر دیا، اور سائے کے لیے بادل کو مقرر کر دیا، پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ ان سب انعامات کے باوجود وہ ہر درمی کرتے رہے۔ پھر انہیں کی خواہش پر جب انہیں ایک شہر میں بھیجا گیا، پھر بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی۔ پھر یہ ہوا کہ ان پر طاعون کی وبا اللہ نے سزا کے طور پر بھیجی، جس میں وہ ان کے ایک ٹائم میں 70,000، نیکسٹ ٹائم میں اس سے زیادہ ہلاک ہوگی۔ انشاءاللہ ڈیٹیل سے ہم نیکسٹ آنے والی آیات میں اور اگلی صورتوں میں ان واقعات کو ڈیٹیل کے ساتھ جانیں گے۔ اس کے ساتھ ہم اپنے آج کے لیکچر کو ختم کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ اگلے لیکچر کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔